السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، جماعت ثالثہ میں امن الصغا کا محاضرہ نمبر 3 لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس محاضرے میں کتاب کی اصل بات اب شروع ہونے جا رہی ہے۔ کتاب کی اصل بات، جو پوری کتاب لکھی گئی، پوری کتاب کی جو بحث ہے، اس کا ایک سب سے اہم مقدمہ اب آپ کے سامنے شروع ہونے جا رہا ہے، لہٰذا اب آپ لوگ غور سے سنیے اور اس کو لکھ کر رکھ لیجیے۔ اقسام حروف کے اعتبار سے فعل کی 4 قسمیں ہیں۔ اقسام حروف کے اعتبار سے، اقسام حروف کی قسموں کے اعتبار سے، اقسام حروف کے اعتبار سے فعل کی 4 قسمیں ہیں۔ اقسام حروف کے اعتبار سے فعل کی 4 قسمیں ہیں۔ پھر سے بول رہا ہوں، اقسام حروف کے اعتبار سے فعل کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صحیح، نمبر 2 محموز، نمبر 3 معتل، نمبر 4 مضاف۔ صحیح، محموز، معتل، مضاف۔ حروف اقسام حروف کے اعتبار سے فعل کی 4 قسمیں ہیں۔ اقسام حروف کے اعتبار سے فعل کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صحیح، نمبر 2 محموز، نمبر 3 معتل، نمبر 4 مضاف۔ 4 قسمیں ہیں۔ اب چاروں کی تفصیلات آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ صحیح، سب سے پہلا صحیح۔ صحیح وہ فعل ہے جس کے حروف اصلی میں، صحیح وہ فعل ہے جس کے حروف اصلی میں، صحیح وہ فعل ہے جس کے حروف اصلی میں حمزہ، حرف علت اور 2 حرف ایک جنس کے نہ ہو۔ صحیح وہ فعل ہے جس کے حروف اصلی میں حمزہ، حروف علت اور 2 حرف ایک جنس کے نہ ہو۔ صحیح وہ فعل ہے جس کے حروف اصلی میں حمزہ، حروف علت اور 2 حرف ایک جنس کے نہ ہو۔ حروف علت کون سے؟ حمزہ تو آپ جانتے ہیں حمزہ۔ اب حروف علت کون سے ہیں؟ حروف علت واو، الف اور یا کو کہتے ہیں۔ حروف علت واو، الف اور یا کو کہتے ہیں، جن کا مجموعہ وائی ہے، جن کا مجموعہ وائی ہے، وائی ہے۔ اب دیکھو ضرب، حروف اصلی ضرب، ضرب۔ اب اس میں نہ تو حمزہ ہے، نہ تو حروف علت واو، الف، یا ہے، اور نہ ہی 2 حرف ایک جنس کے ہیں، لہذا ضرب یہ صحیح کی مثال ہے۔ نصر، دیکھیے نصر، نون صاد ر، اس کے حروف اصلی میں نہ تو حمزہ ہے، نہ تو حروف علت ہے، اور نہ ہی 2 حرف ایک جنس کے ہیں، لہٰذا اس کو نصر، اس مثال کو صحیح کہیں گے۔ صحیح کی مثال ہے ضرب، نصر، سمع، 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 یہ سب ساری مثالیں صحیح کی مثالیں ہیں۔ اب دوسری قسم اقسام حروف کی، محموز۔ محموز وہ فعل ہے جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو۔ محموز وہ فعل ہے جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو۔ محموز وہ فعل ہے جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو۔ پس اگر فا کی جگہ حمزہ ہو، فا کی جگہ پر حمزہ ہو تو اس کو محموز الفا کہتے ہیں۔ جیسے آمار، آمار، اس کے نیچے ہم لکھیں گے فعال، تو فعال میں فا کی جگہ پر حمزہ ہے، آمار حمزہ ہے، لہٰذا یہ محموز الفا کی مثال ہے، اسے محموز کہتے ہیں۔ اگر حروف اصلی کے عین کلمے میں حمزہ آ جائے، حروف اصلی کے عین کلمے میں حمزہ آ جائے تو اسے محموز العین کہتے ہیں، اسے محموز العین کہتے ہیں۔ جیسے سآل، سآل، فعال، فعال، سآل، فا کی جگہ پر سین ہے، عین کی جگہ پر حمزہ ہے، اور لام کی جگہ پر لام ہے، لہٰذا یہاں پر عین کی جگہ پر حمزہ ہے تو ہم محموز العین کہیں گے، محموز العین کہیں گے۔ اور اگر لام کلمے کی جگہ پر، جس کے حروف اصلی میں لام کلمے کی جگہ پر حمزہ آ جائے،
اسے محموز اللام کہتے ہیں، جیسے قرأ، قرأ، فعل، فعل، فا عین لام، لام فا کی جگہ پر قاف، عین کی جگہ پر را اور لام کی جگہ پر حمزہ ہے۔ تو ہم نے ابھی پڑھا جس کے حروف اصلی کے لام کلمے میں حمزہ آ جائے اسے محموز اللام کہتے ہیں، جیسے قرأ۔ تو یہ فعل اقسام حروف کے اعتبار سے فعل کی دوسری قسم ہوئی محموز۔ محموز میں ہم نے پڑھا کہ اگر فا حروف اصلی کے فا کلمے میں حمزہ آ جائے تو اسے محموز الفا کہتے ہیں۔ اگر حروف اصلی کے عین کلمے میں حمزہ آ جائے تو اسے محموز العین کہتے ہیں، اور اگر حروف اصلی کے لام کلمے میں حمزہ آ جائے تو اسے ہم کہیں گے محموز العین کہیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری تعریف، معطل وہ فعل ہے جس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو، وہ فعل ہے جس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو، پس اگر ایک حرف علت ہو تو اس کی 3 قسمیں ہیں۔ جس کے حروف اصلی میں ایک حرف علت ہو تو اس فعل کو ہم معطل کہتے ہیں۔ اب معطل ایک حروف اصلی ہو، جس کے حروف اصلی میں ایک حروف علت ہو تو اسے معطل کہتے ہیں۔ اب دیکھیے معطل کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مثال، نمبر 2 اجوف، نمبر 3 ناقص۔ معطل کی بھی 3 قسمیں ہیں، مثال، نمبر 2 اجوف، نمبر 3 ناقص۔ مثال کسے کہتے ہیں؟ جس کے حروف اصلی کے فا کلمے میں حروف علت آ جائے، جس حروف اصلی کے فا کلمے میں حروف علت آ جائے اسے مثال کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر وعد، وعد، فعل۔ دیکھیے فا کلمے کی جگہ پر واو آیا ہے، وعد، وعد، تو یہاں پر اس کو ہم معطل کہیں گے، مثال کہیں گے، معطل کی مثال کہیں گے، کیونکہ فا کلمے میں حروف علت آ چکا ہے۔ یسر، یسر، فعل، فا کلمے کی جگہ پر یا، عین کلمے کی جگہ پر سین اور لام کلمے کی جگہ پر را، یسر، یسر۔ تو جس حروف اصلی کے فا کلمے میں حروف علت آ جائے اسے مثال کہتے ہیں۔ اجوب، جس حروف اصلی کے عین کلمے میں، فا کلمے میں ہو تو مثال، عین کلمے میں حروف علت آ جائے تو اسے اجوف کہتے ہیں۔ جس حروف اصلی کے عین کلمے میں حروف علت آ جائے تو اسے اجوف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قال، قال، اصل میں یہ قال اصل میں قول تھا، تعلیل ہوئی، اب آگے پڑھوں گے، قول ہے، قال اصل میں کیا ہے؟ قول۔ فعل، فا کی جگہ پر قاف، عین کی جگہ پر واو اور لام کی جگہ پر لام ہے، تو یہاں پر تعلیل ہو کر قول ہوا ہے، بیچ میں واو ہے، تو جس حروف اصلی کے عین کلمے میں حروف علت آ جائے اسے ہم اجوف کہتے ہیں۔ اب اجوف واوی واو ہے تو اجوف واوی کہیں گے۔ اب یائی کی مثال دیکھیے، یا ہے باء، باء، باء اصل میں با یا آ تھا، باء اصل میں با یا آ تھا، با یا آ، تو جس حروف اصلی کے عین کلمے میں حروف علت آ جائے، یہاں پر عین کلمے میں یا ہے، لہٰذا یہ اجوف کی مثال ہے۔ اور اسی طرح جس حروف اصلی کے لام کلمے میں حروف علت آ جائے اسے ناقص کہتے ہیں، لام کلمے میں حروف علت آ جائے اسے ناقص کہتے ہیں۔ جیسے دعا، دعا میں تعلیل ہوئی، اصل میں دعوا تھا، دعوا۔ فعل، فا کلمے میں دال ہے، عین کلمے میں عین ہے اور لام کلمے میں واو تھا، واو ہے، تو ابھی ہم نے پڑھا حروف اصلی کے لام کلمے میں حروف علت آ جائے اسے ناقص کہتے ہیں، دعوا۔ اسی طرح روما، اصل میں روما یا تھا، وہ روما یا، لام کلمے میں یا آ گئی
تو جس حروف اصلی کے لام کلمے میں حروف علت آ جائے اسے ہم ناقص کہتے ہیں۔ معطل کی 3 قسمیں ہوئی، ایک تو مثال، ایک تو اجوف، ایک تو ناقص۔ مثال جس حروف اصلی کے فا کلمے میں حروف علت آ جائے اسے ہم مثال کہتے ہیں، اور اسی طرح جس حروف اصلی کے عین کلمے میں حروف علت آ جائے اسے ہم اجوف کہتے ہیں، اور اسی طرح جس حروف علت کے حروف اصلی میں کے لام کلمے میں حروف علت آ جائے اسے ہم ناقص کہتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی قسم مثال، اجوف اور ناقص۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، اور اگر معطل میں جس کے حروف اصلی میں دو حروف علت ہو تو اسے لفیف کہتے ہیں۔ لفیف اگر حروف اصلی میں ایک تو ابھی ہم نے معطل پڑھا ایک حروف علت آ جائے تو اسے مثال، اجوف یا ناقص میں سے ہوگا، اور اگر حروف اصلی میں سے دو حروف علت آ جائے تو اسے لفیف کہتے ہیں۔ اب اگر لفیف مقرون، لفیف کی بھی 2 قسمیں ہیں، لفیف مقرون جس میں دونوں حروف علت متصل ہو، جیسے تو و یا، تو فا کلمے میں تو ہے، عین کلمے میں واو ہے، لام کلمے میں یا ہے، تو یہاں پر عین اور لام کلمے میں حروف علت ہے جو مل کر آئے، جوائنٹ ہے، عین اور لام کلمہ بالکل لگ کر آئے، عین اور لام کلمہ، فوری لام کلمہ، تو اسے لفیف مقرون کہتے ہیں۔ اگر لفیف مفروق، لفیف مفروق اگر فا اور لام کلمے میں حروف علت آ جائے، جیسے وقایا تھا، اصل میں وقایا تھا، فا کلمے میں واو، عین کلمے میں قاف، لام کلمے پھر سے یا، حروف علت، تو وقا لفیف مقرون، لفیف مفروق۔ لفیف مقرون کسے کہتے ہیں؟ حروف علت مل کر آئے، عین اور لام کلمے میں آ جائے۔ اور لفیف مفروق یعنی جدا، فا اور لام کلمے میں آ جائے، وقا، تو اسے لفیف مفروق کہتے ہیں۔ اب اقسام حروف کے اعتبار سے فعل کی چوتھی اور آخری قسم مضاف۔ تو مضاف وہ فعل ہے جس کے حروف اصلی میں 2 حرف ایک جنس کے آ جائے، 2 حرف ایک جنس کے آ جائے۔ مثال کے طور پر فر اصل میں فرارہ تھا وہ، زلزلہ، تو یہ دونوں، یہ فر اور زلزلہ، یہ دیکھیے آپ اس کے اندر ایک ہی حرف 2 جنس کے آئے ہوئے ہیں، لہٰذا ایسے فعل کو ہم مد اصل میں مدد تھا، ایک حروف اصلی میں 2 حرف ایک جنس کے آ گئے تو اس کو مضاف بھی کہتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ ابھی امتحان کے لیے بس یہ 3 محاضرے آپ اچھے سے یاد کر لیجئے۔ پہلے محاضرے کے اندر کلمے کی قسمیں ہیں، کلمے کتنے قسمیں ہیں، فعل کی کتنی قسمیں ہیں وہ بتایا گیا۔ دوسرے محاضرے کے اندر حروف اصلی کی پہچان کس طریقے سے ہوتی ہے وہ بتایا گیا، اور تیسرے محاضرے کے اندر خاص یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی کہ اقسام حروف کے اعتبار سے فعل کی 4 قسمیں ہیں، وہ 4 قسموں کی تعریف، 4 قسموں کے معنی، اور صحیح، محموز، معطل اور اسی طریقے سے مضاف، ان 4 کی تعریف۔ خاص کر معطل کو دیکھ لیجئے آپ، مثال، اجوف، ناقص، لفظی مقرون اور لفظی مفروق، یہ ساری چیزیں اب کاپی میں اس کی ویاخیا، اس کی ڈیفینیشن لکھ لیجئے، انشاءاللہ امتحان میں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سنانے، پڑھنے، پڑھانے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔